اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے قرآن کے موتی ہماری جو سیریز ہے اس میں آج ہمارا جز نمبر 25 یعنی 25 ہے، اور اس میں ہماری جو آیت ہے سورہ جو ہے وہ الشورى ہے، اور آیت نمبر 20 یعنی 20۔ من کانا جو کوئی ہے، اور من کانا اور جو کوئی ہے، یریدو چاہتا، حرث الآخرہ کھیتی آخرت کی۔ من کانا یریدو حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، من کانا جو کوئی چاہتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، نزد لہ فی حرثہ ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی۔ ومن کانا اور جو کوئی یریدو حرث الدنیا چاہتا ہے کھیتی دنیا کی، نؤتہ ہم دیتے ہیں، منہا اس میں سے، وما لہ اور نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من نصیب کوئی حصہ۔ دیکھیے واضح ترجمہ پتہ چل رہا ہے کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس جو آج کی آیت ہمارا موتی ہے، ہماری سورہ شورى آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی یعنی اس دنیا میں اس ارادے سے جو بھی کام کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کھیتی بتا رہے نا کہ ایک جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، جس طرح ہم ایک دانہ لگاتے ہیں زمین میں اور وہ بڑھ جاتا ہے نہ، اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح آخرت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے تشبیہ دی کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ یہاں اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو، اور مجھے اس کا اجر اس دنیا میں ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتے ہیں۔ اور جو کوئی چاہتا ہے کہ بھائی مجھے اسی دنیا میں اجر ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے کون سے اعمال ہیں؟ دیکھیں اعمال تو یہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، حج کرتے ہیں، چلو بھائی سیر کے لیے چلے جائیں گے، اور بس اس طرح کی ان کی نیت اس طرح کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں نا، تو اس کے مطابق ہی ایمان کی حالت میں اس کے مطابق ہی جو شخص عمل کرتا ہے اجر تو اس کو اس کے مطابق ہی ملے گا۔ تو اگر جو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کا چاہنے والا ہر کام آخرت کی نیت سے ہی کرے گا، اور دنیا کو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کیا کہتی ہے، یا دنیا کیا مجھے تعریف کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیں گے، کیونکہ حقیقت ہے، آخرت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب نے موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور ایک دوسری دنیا ہے، اور یہاں اس وقت وہاں ہمیں ان نیکیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم کچھ لوگ اس طرح کی سوچ ہم رکھتے ہیں نا کہ ہمیں ان اعمال کا بدلہ بس یہی ملے، ہمیں اس دنیا میں ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں بہت کھلا پاکیزہ رزق مل جائے، یہ کام ہو جائے اس طریقے سے، ہمارا یہ رکا ہوا کام ہے، یہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جس ارادے سے لوگ عبادت کرتے ہیں نا، تو اس ارادے کے مطابق اسی دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں واضح کر دی ہے کہ ہم اسے دے تو دیں گے، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، اور دنیا حقیر تر ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی بھی محنت کر لے ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں ہے، اور اس کے نصیب میں تو بہت کچھ لکھا ہے، تو بھی آخرت کے مقابلے میں وہ بہت قلیل ہے۔ تو دنیا کی کھیتی اپنے مالک کے لیے قائم رہتی ہے، اور موت آنے کی صورت میں یہ اپنے مالک سے ختم ہو جاتی ہے، یہ سوچیں۔ اور تمام کی تمام دنیا
آخرت کے آنے پر ختم ہو جائے گی نا، ساری کھیتی ختم ہو جائے گی جب دنیا کی کھیتی ہوگی جو دنیا کے لیے مانگا جائے گا، لیکن آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جو اللہ نے کہا نا نزید لہو فی ہر سے، ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس کو مزید عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، آخرت کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے اللہ کے چہرے کا دیدار ملے، تو میں عبادت کروں اس وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر نیکیاں، اس کو اور نیکیاں کرنے کا اور خیر کا، بھلائی کے کام کرنے کی طرف اس کو اور بڑھا دیتے ہیں اور بہت زیادہ کرنے لگتا ہے۔ تو اور جو لوگ اپنا اس دنیا میں کے لیے کرتے ہیں، وہ اس دنیا کو پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں، تو وہ پھر ان کی نیت یہی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو جو عمل اب جو اپنے عمل کے ذریعے دنیا کی خواہشات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے دنیا کے ساز و سامان اور اس کی زینتوں میں سے مقدر کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مقدر تو کیا ہے نا، تو اس پر اگر ہم عبادت میں بھی یہی شامل کر لیں کہ ہم عبادت بھی اسی لیے کرنا ہے، تو اللہ نے تو جو دینا ہے وہ دینا ہے، لیکن عبادت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا۔ تو دنیا ہی اگر کسی کی مقصود ہے تو اس نے آخرت کے لیے پھر کچھ آگے نہیں بھیجا، اور نہ ہی آخرت کے ثواب کی امید لگائی، اور نہ ہی آخرت کے عذاب سے ڈرا، تو پھر اس کے جتنا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ تو دنیا سے اتنا ہی ملنا ہوتا ہے جتنا کہ مقدر میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ اسرا کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی تیرے رب کی بخشش ہے۔ کن کی؟ یہ دو لوگوں کا کن کا ذکر ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو صرف دنیا کی مدد چاہتا ہے، اور ایک کون ہے؟ جو آخرت کی مدد چاہتا ہے، یعنی آخرت میں اس کے لیے باقی رہنے والی بھلائیوں اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں اس شخص کے لیے حصہ ہوگا جو اس نیت سے عمل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور مجھے آخرت میں ملے، اور جو اس نیت سے عمل ہی نہیں کرے گا، عمل کرے گا کہ میری دنیا وسیع ہو جائے، میری دنیا کشادہ ہو جائے، میری دنیا آرام دہ ہو جائے، مجھے دنیا کی یہ چیز مل جائے، مجھے دنیا کی وہ چیز مل جائے، جب نیت یہ ہوگی عبادت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق ہی اجر دیں گے، اور دنیا تو دے دیں گے، لیکن پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ جو اتنی عبادت کی ہے، اعمال کیے ہیں، یہ جو سارا ہے اس کا اجر مجھے آخرت میں بھی ملے گا، پھر آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آج کی جو ہماری آیت ہے، جو آج کا موتی ہے، اس میں واضح کر دیا کہ کھیتی جو ہے ادھر کے لیے لگا رہے ہو تو یہیں پھر تمہیں دنیا میں ہی کاٹو گے، اگر تم یہاں لگا رہے ہو تو دنیا میں ہی کاٹو گے، اور یہ سوچ لینا کہ جب موت آئی تو پھر یہ ساری کھیتی ادھر ہی رہ جائے گی، اور اگر آخرت کی کھیتی لگا رہے ہو تو پھر یہ یاد رکھنا کہ آخرت کی کھیتی بڑھاتا رہے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر آخرت میں دے گا، اور جو دنیا ہی چاہتے ہیں ان کا حصہ تو پھر ادھر دنیا تک ہی رہے گا، آگے نہیں ملے گا، آخرت سے محرومی ہوگی، کیونکہ وہ آخرت کے لیے عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 میں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ گمان کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ غبار بنا دیں گے، یہ ان نیکیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ صرف دنیا کے لیے کی جاتی ہیں، وہ نیکیاں غبار کی طرح اڑ جائیں گی، ان کی کوئی نہیں ہوگی، ان کی کوئی ان کا ویٹ نہیں ہوگا کوئی بھی، وہاں وہ ترازو میں بھی کسی کام کی نہیں ہوں گی، اتنے غبار کی طرح۔ آپ نے دیکھا نا غبار کبھی کھڑے ہو کے دیکھے نا، روشنی کے بھی جہاں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے وہاں پر، یا پھر ڈسٹ کو دیکھیں اس کا کیا وزن ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ تو کھیتی کی مثال دینے میں بھی حکمت ہے، اس لیے کیونکہ کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی کو اور کاشتکاری میں اور شجرکاری میں ہلکان ہوتا ہے نا، بندہ اب بیج لگاتا ہے، پھل لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، ابیاری کرتا ہے، ہلکان ہوتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر جا کے کہیں وہ کھیتی تیار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مثال جو دی ہے وہ کھیتی کی مثال دی ہے۔ تو اور حارث جو ہے نا وہ سب سے یہ جو نام دیا انسان کو، حارث کا نام اس کے عمل اور اس کی کھیتی باڑی کی وجہ سے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بہترین اور حمام، اور حارث سب سے سچے نام ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بہترین، اور حمام اور حارث سب سے سچے نام ہے، جبکہ بدترین نام حرب اور مرہ ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کھیتی کی مثال دی ہے کہ زمین سے اس کی محنت اور کاشتکاری کے حساب سے ہی پھل ملتا ہے نا، جتنی وہ محنت کرتا ہے اسے اتنا ہی پھل ملتا ہے، یعنی وہ صرف دنیا کے لیے اگر اپنی محنت کرتا ہے تو وہ صرف دنیا میں ہی اس کا پھل کاٹ لیتا ہے، اس کی فصل کاٹ لیتا ہے، آخرت میں پھر اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور دیکھیں کہ دنیا آخرت کے ثواب کے حوالے سے اگر لوگوں کی میں آپ کو قسمیں بتاؤں نا، آپ نوٹ کریں، اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم نے 2 موتی کرنے اور میں تیز ترین بیان کر رہی ہوں، کہ دیکھیے دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں۔
تو آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کہ عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے عبادت تو کرتے ہیں لیکن بس وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کو نمبر ایک کیٹیگری بتا رہی ہوں کہ عبادت کو بغیر ثواب کے کرتے ہیں، جیسے نماز، صدقہ، حج، علم، اگر انسان یہ کام تو کرتے ہیں کہ اجر ملے گا لیکن ارادہ نہیں رکھتے، بس وہ کر لیتے ہیں اس کی، تو ایسے عمل کی پھر قدر نہیں کی جاتی جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ہیں عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا ثواب کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ چلو دنیا کا بھی کچھ کام ہو جائے گا، آخرت کا بھی ثواب ہو جائے گا اور دنیا کے بھی کچھ کام ہو جائیں گے۔ تو اس کا بھی کوئی جیسے کہ نبی کریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس کو یہ بھی اس کے دل میں ہو کہ چلو وہاں سے کچھ مال غنیمت بھی مل جائے گا، دنیا کا ساز و سامان بھی، ارادہ اگر یہ رکھتا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسرے جو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں، تیسری قسم یہ ہے کہ عبادت کے کام کے آخرت کے ثواب سے کرنے والے اور فوائد کو بھی حاصل کرنے والے، جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اور دیگر فائدے جو عبادت کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں ان کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مسئلہ آتا ہے اور شرعی احکام میں سے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو جو چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر، جیسے کھانا پینا، دنیا کے کام، چلنا پھرنا، اس میں آخرت کی کوئی نیت نہیں ہے، تو یہ پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثواب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ اچھا، ایک کیٹیگری ہے کہ وہ جو یہ ضروری دنیاوی کام ہے نا، ان کو بھی آخرت کی نیت سے کرے۔ عقل مند ہیں وہ لوگ جو یہ والے کام، مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرتے ہیں۔ مثلا کھانا پکا رہے ہیں لیکن نیت اچھی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی مدد کر رہی ہوں، صلہ رحمی کر رہی ہوں، گھر کے کام کاج کرے، نیت یہ رکھے کہ میں صفائی کر رہی ہوں، نبی کی سنت ہے، اس وجہ سے صفائی نصف ایمان ہے۔ اچھا، جاب کر رہے ہیں تو دل میں یہ ہو کہ بھی محنت مشقت کر کے اپنی بیوی بچوں کو لا کر ان کا فرض پورا کریں گے تو یہ اللہ کی رضا ہے، تو اس پر یہ ذمہ داری جو ڈالی گئی ہے وہ ہم اس لیے نبھا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو خالصتاً جو دنیا کے کام ہیں اگر وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ادا کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ڈائٹنگ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری صحت اچھی رہے کیونکہ ہم عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ بعض لوگ واک کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے ہم حج عمرے پہ جائیں گے تو ہمیں وہاں واک کرنے کی سہولت میں ہوگی، ابھی سے ہم اپنے آپ کو یوز ٹو کر کے رکھیں۔ تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا، جس کے لیے یہ آج کی آیت میں خاص طور پر اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر آپ نے دنیا کمانے کی صرف اپنی دھن لگا کے عبادت بھی کی تو اس عبادت کا اجر آپ کو اسی دنیا میں ملے گا، اور اگر آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر عبادت کی تو دنیا تو اللہ سوار ہی دیں گے لیکن آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک اور اعتبار بھی ہے، اس ایک اور اعتبار سے بھی لوگوں کی تقسیم ہے۔ غور کیجئے گا کہ دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے کچھ لوگ نیک کام کرتے ہیں نا، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اپنا واک کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں چلو ہم اپنا ویٹ کم کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اسی طرح مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح عمل کرتے ہیں، جیسے نماز، صدقہ، احسان، صلہ رحمی، تو دیگر اعمال جو کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا ان کو خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ ان کے ذریعے آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے نیک کام کر رہے ہیں نا تو اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے، اللہ ہمارے مال کی حفاظت کرے، اللہ ہماری مال کو بڑھائے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کرے، اپنی نعمتیں ہم پر سلامت رکھے، عمل سے ہم جنت پانے کا ان کے کوئی طلب نہیں ہے، بس دنیا ہماری اتنی سنور جائے، ہم نیک کام اس لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے حصول کے لیے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے حصول کے لیے اپنی ساری جو ہے تگ و دو ان کی دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری ٹائپ جو ہے وہ ریاکاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پہلے سے زیادہ سنگین اور خوفناک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس آیت میں بیان کیا نا کہ یہ آیت اس بارے میں خاص نازل ہوئی ہے کہ وہ یہ کہ ایک انسان ایک نیک عمل کرتا ہے اور اس کی نیت آخرت کے ثواب کو طلب کرنی نہیں ہوتی بلکہ صرف ریاکاری کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آخرت کا تو ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سوال پوچھے گا، جواب دیں گے، بس یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو دیکھیں کہ ہاں بھائی میں بہت نیکی کے کام کرتا ہوں، میں بہت دیالو ہوں، میں بہت دینی ہوں، میں بہت یہ ہوں، میں بہت وہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ اب تیسرا یہ ہے کہ نیک اعمال دنیا کی غرض سے جو کچھ لوگ
کرتے ہیں نا صرف دنیا کے کہ اس کا مقصد اس کے ذریعے مال حاصل کرنا ہوتا ہے. مثلاً مثلا مثال کے طور پہ حج کرتا ہے کہ چلو وہاں جا کے میں کچھ نہ کچھ کمائی لوں گا, یا پھر اس طرح جہاد پہ جاتے ہیں تو چلو بھی مال غنیمت کما لیں گے. علم کو سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم اپنا سیکھیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے, نہیں اس کے ذریعے ہم تھوڑا لیڈر ویڈر بن جائیں گے, تھوڑا ہم اس طرح دوسروں پہ روب راب ڈال لیں گے. تو یہ جو دنیا کی غرض ہوتی ہے یہ تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم کے لوگ جو بالکل ایمان سے محروم ہیں, ان کو ایمان نصیب نہیں ہے لیکن وہ اچھے کام کرتے ہیں, اور لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے لیکن اچھے کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کا اجر کچھ نہیں ملے گا آخرت میں بالکل بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 27, بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے. تو عموماً لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ فلاں مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے تو بہت نیک کام کیے, تو پھر اس نیک کام کا اجر اس کو اس دنیا میں ہی مل جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. تو دنیا کا ثواب. اب سوال دیکھیے, اب آپ میں اور خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہمیں دنیا چاہیے یا پھر آخرت کا ثواب, کیونکہ دیکھیں ہمارا تو آج کا ٹاپک ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے, تو یقیناً ہمیں بہتر چاہیے نا, لیکن اللہ کے پاس دونوں کا بدلہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا تو اللہ کے پاس ہے دنیا, اور آخرت کا چاہے گا تو اللہ کے پاس ہے, کیونکہ اللہ ہمیشہ سب کچھ سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعنی جو کچھ انسان کے دل میں ہے, وہ جو عمل جس بھی نیت ارادے سے کرتا ہے, اللہ اس کے مطابق اس کو دنیا چاہے گا دنیا میں اجر مل جائے گا, چاہے گا میری آخرت سنور جائے تو اس کی آخرت سنور جائے گی. یا سورہ النساء آیت نمبر 134. اب ہم نے آپ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ ہمارا خود سے سوال ہے کہ ہم دنیا کے لیے عمل کریں گے یا پھر آخرت کے ثواب کے لیے. دنیا چاہنے والے کو دنیا اور آخرت کے طلبگار کو آخرت ملے گی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ واضح کیا سورہ الاسرہ کی آیت نمبر 18-19 کے اندر. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, اس لیے میں پورا ترجمہ نہیں بتا رہی ہوں, آپ کو خلاصہ بتاتی جا رہی ہوں وقت کی کمی کے باعث, کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا جو چاہے گا اس کو دنیا ملے گی, یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا مفہوم ہے, اور آخرت کے طلبگار کو آخرت ملے گی. اب انسانوں پہ ہے نا فیصلہ, اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. دنیا چاہنے والے کو جیسے پچھلی سورہ میں نے آپ کو بتایا, اسی طرح سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر اللہ نے فرمایا دنیا چاہنے والے کو دنیا میں اعمال کا بدلہ ملے گا. اور جو ظاہر ہے کہ جو اپنے اعمال کو اسی لیے کر رہا ہے, عموماً لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں, مجھے وہ گھر کرائے پہ مل جائے, میں اس پلاٹ کو خرید لوں, میں اس کی مالک بن جاؤں, میرا یہ کام ہو جائے, میرا وہ کام ہو جائے, تو دنیا کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ پھر جانتا ہے پھر دنیا میں اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میرا رب راضی ہو, مجھے روز قیامت اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرے, مجھے دیکھ کر مسکرائے, مجھے جنت میں داخل فرمائے, مجھ سے حساب کتاب نہ لے, مجھ سے راضی ہو, میرے رب کا فضل ہو مجھ پر, میرا رب راضی ہو مجھ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں معاملہ فرمائیں گے. تو جو دنیا کے لیے عمل کرے گا اس کے لیے تو دنیا ہے, لیکن جو آخرت کے لیے عمل کرے گا وہ آخرت میں فیض پائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے, اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی یا پھر کسی عورت کی خاطر, یہ نبی کے الفاظ ہیں, تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ پہلے سن لیں نبی کے الفاظ پورے, کہ جس نے دنیا کی خاطر کی, دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی, یا کسی عورت کے لیے اس سے تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں, تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی ایک شخص اپنے گناہ کو, ہر عمل نبی نے فرمایا نیتوں کا دار و مدار جو ہے, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی جگہ پر انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے, کوئی پرابلم ہے, اور وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہجرت. اور تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور جانتے ہیں, تو اللہ اس کے مطابق, نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. اور اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے, صرف اپنا لائف اسٹائل بہتر کرنے کے لیے, بہت پیسے کمانے کے لیے, کوئی بڑی سی جاب کے لیے, کوئی بڑے سے گھر کے لیے, کسی بڑی سی گاڑی کے لیے, کوئی اپنی دنیا کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو پھر وہ جن چیزوں کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں تو دے دیتے ہیں, لیکن پھر اس ہجرت کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح عورت کا جو ذکر آیا, یہ بھی نبی کریم نے کہا نا, بعض لوگ اپنے نکاح کی خاطر کہ میں وہاں جا کے رہوں گا تو وہاں میں کچھ کما لوں گا, یا وہاں میری شادی ہو جائے گی, تو پھر یہ
ہجرت تو نہ ہوئی نا, اللہ کے لیے تو نہ ہوئی نا, اپنے گھر بار, اپنے سامان, اپنی شادی, اپنے اس کے لیے. تو پھر اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ نکاح کے لیے ہجرت کرے گا تو نکاح تو اس کا ہو ہی جائے گا, لیکن اللہ کے یہاں کی قیامت کے دن اس کا اس ہجرت کا کوئی اجر نہیں. جو ہجرت اس لیے کی جائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ کہ یہاں میرے لیے مشکلات ہو رہی ہیں, بعض لوگوں کو کمانے کی بھی مشکلات ہوتی ہیں, تو وہ اگر وہ اپنی نیت یہ رکھتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, میرے ماں باپ کی, میری بہنوں کی, میرے بھائیوں کی, میرے بچوں کی, میرے شوہر کی, اب میں کیا کروں, میرے پاس تو یہ سب نہیں ہے, لیکن میں اب ہجرت کروں گا کیونکہ یہ تیرا فرمان ہے نا کہ سفر کرو, سفر جو ہے وہ مظفر ہو جاتا ہے. تو میں پھر اپنا رزق تلاش کرنے, کیونکہ تو نے فرمایا نا کہ میری دنیا وسیع ہے, کہیں اور چلے جاؤ, تو میں اس لیے جا رہا ہوں. تو جب نیت اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو پھر انسان دنیا کے کسی ایک کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے بھی چلا جائے گا, تو یہ ہجرت اللہ کے لیے ہوگی. لیکن اگر صرف اپنا لائف اسٹائل بدلنے اور نیت کے اندر یہ کہ میں ذرا اس طرح کا فوائد حاصل کروں, تو پھر وہ اس کے مطابق ہی ہوگا. تو دنیا کی نیت سے کیا گیا عمل آخرت میں بالکل محرومی کا باعث ہوگا. صرف وہی عمل قابل قبول جو خالص اللہ کے لیے کیے جائیں گے, اور دنیا داری کے لیے کیا گیا عمل ناقابل قبول ہوگا, یہ میرے نبی نے بھی فرما دیا ہے. تو دیکھیے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے لیکن اس کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑے بھی 3 قسم کے ہیں, کہ ایک آدمی کے لیے وہی گھوڑا باعث اجر ہے, اور ایک گھوڑا باعث فخر ہے, اور ایک جو ہے وہ وبال ہے. تو آپ یہ دیکھیے یعنی کہ اجر کون سا ہے کہ جس نے گھوڑا اس لیے رکھا کہ جہاد میں کام آئے گا, یہ میرے نبی نے فرمایا, اور دوسرے نے اس لیے رکھا کہ لوگوں کے اوپر اپنی ضرورت کے مطابق رکھا کہ مجھے کہیں جانا آنا ہو. ظاہر اس وقت کی سواری تھی نا, آج اس گھوڑوں کو آپ ذرا گاڑیوں سے تشبیہ دے لیں, آج کے دور میں گھوڑے نہیں ہوتے, گاڑیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ چلانے کے لیے دوسری گاڑی اور کھڑی کر کے دکھانے کے لیے دوسری گاڑی رکھتے ہیں. وہ جو گاڑی کھڑی کر کے رکھتے ہیں نا دوسروں کو دکھانے کے لیے, وہ پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ جو ایک آدمی اپنی ضرورت کے مطابق رکھتا ہے, تو اور یعنی 3 قسم کے, جو نبی نے فرمایا نا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں, کہ ایک نے گھوڑا لیا تو اس کو آپ گھوڑے کو گاڑی سے تشبیہ دے سکتی ہیں کہ اس لیے لیا کہ یہ آدمی کے لیے باعث اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا بوجھ اٹھائے گا اور اس کا جہاد میں کام آئے گا. تو گھوڑے نے جو کھایا, جو پیا, حتیٰ کہ ہر اس کا قدم یہ سب عبادت میں شریک ہوگا. اس کا جو گھوڑے کا چلنا پھرنا, کھانا پینا, ہر چیز اس شخص کے مالک کے اجر میں لکھی جائے گی, کیونکہ اس نے گھوڑا اس لیے پالا کہ وہ اس کے جنگ میں کام آئے گا, اس کے ساتھ جہاد میں جائے گا. اور پھر یہ کہ جو اس نے کھایا پیا وہ بھی, اور وہ انسان جس کے لیے یہ باعث پردہ ہے, تو یہ آدمی ہے کہ جو بھائی اپنے آرام سے اس کو جانا آنا ہے اس کے لیے, تو ہر حالت میں اس کے ساتھ مطلب اس نے گھوڑا استعمال کرنا ہے. تو اور تیسرا کیا ہے, وہ آدمی کہ جس کے لیے وہ بوجھ ہے, تو وہ شخص ہے مطلب تیسرا آدمی کے لیے یہی گھوڑا بوجھ ہو جائے گا, وبال ہو جائے گا, بوجھ ہو جائے گا, جو انہیں ناشکری کے طور پر کیوں رکھتا ہے, صرف غرور کرنے کے لیے, صرف تکبر دکھانے کے لیے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے. تو یہی وہی ہے کہ جس کا گھوڑا اس کے لیے بوجھ کا باعث ہے. یعنی کچھ نبی نے فرمایا کہ ایک تو بوجھ کا باعث بنے گا, اور ایک گناہ کا باعث بنے گا, اور ایک اجر کا باعث بنے گا. تو ہمیں اس حدیث کی بنا پر اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم جو چیزیں رکھتے ہیں وہ باعث اجر کے لیے رکھتے ہیں, باعث بوجھ کے لیے رکھتے ہیں, یا باعث گناہ. وہ باعث گناہ ہے جسے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے, اور وہ باعث بوجھ ہے جو چلے اپنے طور پر جو استعمال کے لیے, اور وہ باعث اجر ہے جس میں اللہ کی رضا بھی پوشیدہ ہے کہ اس میں اللہ کا کام بھی ہوگا. تو اس کی تو ہر چیز جو ہے وہ عمل کے نیکی کے طور پر لکھی جائے گی. بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ حقیر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ نیت کا وبال جو ہے نا اس کی وجہ سے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی خطرناک ہو جائیں گے. اسی سلسلے میں حدیث عرض کرتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی, چھپا ہوا شرک, وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے, اور وہ اپنی نماز کو اس وقت خوبصورت بناتا ہے. تو یہ نیت کا جو وبال ہے یہ دجال سے زیادہ خطرناک ہے. یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں.
کوئی بھی نیکی جو صرف دنیا میں شہرت کے لیے کی جائے اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو جتنی میں بات کر رہی ہوں اس کی مزید میں احادیث اور کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں وقت کی کمی کے باعث. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو ان کو میں آپ کو دلیلوں کے ساتھ مزید بھی واضح کروں گی. دنیا کی طلب سے زیادہ آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے. کس کا؟ جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. دیکھیں دنیا تو اس نے طلب نہیں کی نا, اس نے اپنی آخرت طلب کی, تو دنیا کی طلب کو تو اس نے نقصان پہنچایا, لیکن کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس نے اس کے لیے بہت کچھ کما لیا. تو یہ بھی ہے, یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو قیامت کے دن, یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ قیامت کے دن اجر سے محرومی ہوگی اس شخص کے لیے جس نے صرف دنیا کے لیے عمل کیا. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو غلط نیت کی وجہ سے عمر بھر اگر محنت کوئی شخص کرتا رہے تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے جس کا میں نے مفہوم بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دنیا کی خاطر علم سیکھنے والے کی بھی سزا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کرتا ہے اسے تو فائدہ ہے, لیکن جس نے دنیا کا مال اور متاع حاصل کرنے کے لیے علم سیکھا, قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آئے گی. فخر اور باعث تکرار, بحث اور تکرار کی ارادے سے جو لوگ نیت کر کے علم سیکھ لیتے ہیں نا کہ دوسروں کو نیچا دکھائیں گے, تو نبی نے فرمایا ایسے علماء کو جو فخر کے لیے یا علم حاصل کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تکرار کرنے کے لیے, تو ان کے لیے آگ ہے. اسی طرح ریاکاری کا جو خسارہ ہے وہ بھی بہت عظیم ہے. یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو اگر دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا جائے تو آپ غور کیجئے اور نوٹ کیجئے, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اگر اپنے ذہن میں ایک طرف دنیا اور ایک طرف آخرت رکھتی ہیں تو دنیا جو ہے وہ محض دھوکہ ہے, جبکہ آخرت اٹل حقیقت ہے. دنیا دارالعمل ہے جبکہ آخرت دارالحساب ہے. دنیا عارضی مقام ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے. دنیا فانی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا عارضی ٹھکانہ ہے جبکہ آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. دنیا متاع قلیل ہے جبکہ آخرت متاع کثیر ہے. تو دنیا اور آخرت کا موازنہ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دنیا محض دھوکہ ہے جبکہ آخرت ایک اٹل حقیقت ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کی دلیل میں سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کے تحت کہ دنیا محض دھوکہ ہے اور آخرت اٹل حقیقت ہے. اسی طرح حدیث کی روشنی میں بتاتی چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے پھر اسے دیکھے کتنا پانی انگلی کے ساتھ آیا. یہ ہے دنیا, جبکہ وہ سمندر جو ہے نبی نے آخرت سے تشبیہ دیا. تو دنیا جو ہے وہ عارضی مقام ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے, پھر جنت یا پھر جہنم. تو ایسی مستقل اقامت گاہ کہ وہاں سے پھر کبھی کہیں نہیں جانا, روانگی نہیں ہوگی, اور ایسی ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے جس میں کبھی موت بھی نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے, چاہے وہ جنت میں ہو یا چاہے وہ دوزخ میں ہو. تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم نے فرما دیا کہ دنیا تو ختم ہوگی, عارضی ہے, لیکن آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. تو یہ سب باتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کیوں فرمائی, تاکہ ہماری جو نظر ہے وہ آخرت کے کاموں پر, آخرت کی اصل جو زندگی ہے اس پر ہونی چاہیے. اور اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل, اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے, اگر ہم اس چیز کو جان جائیں. تو دیکھیے اسی طرح سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو, آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے. یہ یاد کیجئے, نوٹ کیجئے کہ دنیا کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن آخرت کے آگے وہ ختم ہونے والی ہے, حقیر ہے. تو آخرت کے لیے جو خالص ہونے کی اہمیت اور فضیلت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. آیت نمبر 46 47 سورہ صاد کہ انبیاء کو آخرت کے لیے خالص کیا گیا. انبیاء کو, اس کا مفہوم ہے آیت کا کہ انبیاء کو آخرت کے لیے خالص کیا گیا.
یہ آخرت کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ نے انبیاء کو آخرت کے لیے چن لیا، فضیلت دے دی، خالص کر لیا انہیں، تو یہ آخرت کی فضیلت واضح ہو رہی نا یہاں سے۔ تو اسی طرح اللہ کے بندوں کی صرف بھی جو اپنی پوری اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یہ سورہ الانسان آیت 7 سے لے کے 10 تک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ جو اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم یہ سارے کام صرف تیرے دیدار کو چاہنے کے لیے، تیرے چہرے کا دیدار چاہنے کے لیے کرتے ہیں، تو اور لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ ڈرتے ہیں اس دن سے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، خاص طور پر یہاں سورہ رات میں، شبنم اپنا مائک کلوز کریں پلیز، آخرت کا جو گھر ہے وہ ان کے لیے ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل کرتے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آخرت کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند ہے، تیاری کی فکر میں رہنے والا عقل مند ہے۔ آخرت پر ایمان کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کی آزمائشیں ہوں گی، آخرت پر جن پر ایمان نہ ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ کچھ لوگ آخرت کا نہیں سوچتے نا، ایمان ہی نہیں رکھتے، تو ان کے بہت سارے نقصانات ہیں جن کی ڈیٹیل تو میں بعد میں بتاؤں گی، لیکن میں آپ کو پوائنٹس دے دیتی ہوں کہ وہ سیدھے راستے سے دوری ہو جاتی ہے۔ جو آخرت کا سوچتے ہی نہیں پھر وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتے۔ پھر یہ کہ قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے دن خسارہ ہوگا، قیامت کے دن نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ایمان نہیں ہوگا دل میں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ اچھا، دنیا کی جو حرص ہے اور مذمت ہے یہ وہ کی گئی ہے نا، جیسے رسول مومن جو ہے، مومن، منافق اور کافر کا جو فرق ہے اسے واضح کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے ہے، ایک حصہ منافق کے لیے ہے، اور ایک حصہ کافر کے لیے ہے۔ تو مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لے لیتا ہے، یہ ہے مومن کی، اور منافق کیا کرتا ہے؟ دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، اور کافر کیا کرتا ہے؟ خوب عیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ مومن آخرت کے لیے حصہ بناتا ہے، اور جو منافق ہے وہ صرف اس دنیا کو خوبصورت بناتا ہے، منافق، اور جو کافر ہے وہ کہتا ہے جتنی مرضی عیش کر لو بس۔ تو یہ ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا کی حرص کی مذمت ہے، ہمیں نہیں اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ دنیا کی حقیر چیزوں کے جو حقیر چیزوں کے لیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاتے ہیں لوگ، مطلب اگر چھوٹی سی کچھ مفہوم بتا رہی ہوں کہ تھوڑے دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے خود کو ہلاک کیے رکھتے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے رکھتے ہیں کہ ایسے کاموں میں پڑے رہتے ہیں نا جو صرف دنیا کے لیے ہیں۔ تو آخرت چاہنے والے کا آخرت جو چاہنے والے ہیں انہیں دنیا سے محبت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے اور نوٹ کیجئے، اور اپنے آپ کو چیک کرنا ہے آپ نے کہ ہم آخرت چاہنے والے ہیں یا ہم دنیا چاہنے والے ہیں، کیونکہ آخرت چاہنے والے کو اس دنیا سے محبت نہیں ہوگی۔ دنیا سے اپنی آخرت کمانے کی وہ ہر وقت جو ہے وہ یہ کوشش میں لگا رہے گا کہ میں دنیا کے اندر رہ کے اپنی آخرت کما لوں، اور اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں اس طرح کے لوگ مشغول رکھتے ہیں۔ تو ہم نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو بھی کہ ہم دنیا کما رہے ہیں یا آخرت کما رہے ہیں، اور اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں ہم نے مشغول کیا ہوا ہے، یا ہمارے ساری تگ و دو صرف اسی دنیا کی گرد گھوم رہی ہے جو کہ ختم ہونی ہے اور سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں سے ایک کو راضی کرنے کے بارے میں جیسے علی کرم اللہ وجہ نے کہا، وہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت آپس میں 200 ہیں، آپ جتنا ایک کو راضی کر لیں دوسری آپ سے اتنی ناراض ہو جائے گی، یعنی دو مخالف چیزیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت علی نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، ان کی بات کا بیان مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح 2 سوکنیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ایک راضی کرو ایک کو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، ایک کو راضی کرو پھر دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا اور آخرت ایسے ہے، تو ہر ایک کو اس کی حقیقت پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا آپ یہ کوشش میں رہیں کہ نہیں بھائی میں پوری دنیا بھی مجھے پوری مکمل مل جائے اور آخرت بھی پوری مکمل مل جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کو اسی طرح کے اعمال کرنے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، فقط اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا، چپکے چپکے کرے گا اللہ کے لیے، دنیا کے اوپر اس بات کا کوئی
کوئی زیادہ شور ہنگامہ نہیں ڈالے گا. بعض لوگ بیچ میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ بعض لوگ بڑی اچھی عبادات کرتے ہیں, مثلا تہجد پڑھتے ہیں, اللہ کی راہ میں بڑا مال و متاع خرچ کرتے ہیں, چپکے چپکے کرتے ہیں, لیکن شیطان ان کو ورغلا دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے آگے تشہیر کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم فاضل اور بڑا نیک بندہ سمجھنے لگ جائیں. بھائی میں تو کوئی تہجد نہیں چھوڑتی, بھائی میں تو غریبوں کا یہ کرتی ہوں, میں تو وہ. دیکھیں اس سے اللہ, آپ نے لوگوں کو بھی بیچ میں شریک کر لیا نا, کیا تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ اجر دے گا. آپ کی نیت اگر فقط اللہ کے لیے ہے, آخرت کے لیے ہے, تو پھر اس دنیا میں لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ اس دنیا میں لوگوں کو کیوں بتایا؟ اس دنیا میں لوگوں کو بتانے کا یہ فائدہ ہے نا کہ لوگ مجھے سمجھے کہ ہاں بھائی میں بھی بڑے کوئی نیکی کے کام کرتی ہوں. تو دنیا سے واہ واہ لے لی نا, تو پھر آخرت میں اس کا اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, بلکہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ان یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا بہت خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہ بیچ میں مجھے خیال آیا تو میں نے کہا میں آپ کو واضح کر دوں. تو دنیا کو امانت سمجھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. حسن کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے نزدیک دنیا ایک امانت تھی اور انہوں نے اس امانت کو, اس ہستی کو ادا کر دیا جس نے ان کو اس دنیا پر امانت دار بنایا تھا. پھر وہ ہلکے پھلکے ہو کر چل دیے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے امانت سے مراد کیا ہے. جب امانت دینی ہوتی ہے نا, لوٹانی ہوتی ہے واپس, کوئی ساتھ لے کے تو نہیں چل پڑتے, یا کسی کی امانت کو اپنے قبضے میں تو نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں مشغول کرنا چاہیے. بالکل لاسٹ پہ چل رہی ہوں, غور کیجیے گا, نوٹ کیجیے گا, ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں, ٹائم پورا ہو رہا ہے. کہ اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں مشغول کیجیے. دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرنا چاہیے جتنا ہے, اور ضرورت کی دنیا رکھنا ہے. اس سے منع نہیں ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی دنیا ضرور رکھیں. دنیا میں اپنے جسم کے لیے, اپنے کھانے پینے کے لیے سب چیزیں کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن آخرت کے لیے بھی اپنے کام کرنے چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے. اسی طرح دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبتی ہونی چاہیے, اور اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے اس میں زیادہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف اپنے اوپر ہی لگانا ہے یا اپنے رب کے راستے میں بھی لگانا ہے. اسی طرح قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ, یہ ہمارے مسنون دعاؤں میں سے بھی ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہم لا تخزینی یوم القیامہ. پھر قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ مانگنی چاہیے. اب کرنے کے کام جلدی سے 1 منٹ میں نوٹ کر لیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت پھر چاہوں گی کیونکہ ہم آج نیکسٹ موتی پر بھی جائیں گے انشاءاللہ اس کلاس کے فوراً بعد. آپ یہ دیکھیے کہ ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کریں. ہر کام, یہ نوٹ کر لیں, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کریں. ہر کام اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے, اس کے دیدار کو چاہنے کے لیے, اس کی رضا کو چاہنے کے لیے, اس کے چہرے کا دیدار چاہنے کے لیے اپنے نیت یہ بنا کر کریں. پھر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں. دیکھیں جو فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور باقی جو بھی ہمارے فرائض ہیں تو ان کو ادا کریں, لیکن آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے. اپنے مال و اسباب کو آخرت کے لیے جو مال و اسباب ہیں ان کو آخرت کے لیے بنانے کے لیے جب استعمال مطلب ایسا بنائیں اپنے جو مال کے اسباب کے ذریعے سے کہ اس کو ہم آخرت کے لیے استعمال کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. جو کچھ ہمارے کام ہو رہے ہیں اس دنیا میں اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ کریں. لوگوں پہ احسان چڑھا کے صدقہ نہ کریں کہ تم غریب ہو تو میں تمہیں دے رہی ہوں. نہیں, اس کا اجر بندے نے نہیں دینا, کسی کے کام آنا ہے. کسی بھی طرح اپنے جان سے, مال سے, علم سے, عقل سے, نصیحت سے, مشورے سے, کسی بھی طرح سے, دلاسے سے, تسلی سے, عیادت سے, اس کی تعزیت سے, کسی بھی کام میں آپ کسی کے کام آتے ہو تو آپ کو آخرت پہ نظر رکھنی ہے. ہم سب کو آخرت پہ نظر رکھنی ہے کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ ہی ہمیں اس کا اجر دے گا. ہم نے اس میں اگلا بندہ چاہے ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی رہے, بعد میں ہم نے یہ نہیں کہنا میں تو تمہارے ہر دکھ درد میں کام آتی ہوں اور تم تو میرے ساتھ ایسے ہو. جیسے بھی ہوں وہ جیسے بھی ہوں, ہمارا تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. آخرت کی یاد کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے دل میں دہراتے رہنا چاہیے. اور بعض جگہوں پر جیسے کہ یہ بھی لکھا آتا ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے بھی اسی نیت سے جیسے مرد جاتے ہیں, یا تو کیوں جاتے ہیں, مطلب انسان قبروں کی زیارت بھی کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے, نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے آخرت کا کہ جہاں پر ہر ایک کو آنا ہے. تو آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہت بہتر ہے. آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے, تو آج اسی پہ میں کلوز کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا ختم ہوگی. جو کچھ ہم دنیا میں جمع کریں گے اپنا مال و اسباب اس نے یہیں رہ جانا ہے, اور اگر یہ مال و اسباب ہم جمع کریں اور خرچ کریں
اس دنیا کے لیے جمع کریں اور اس دنیا میں خرچ کرنے کے لیے، تو وہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا کا جو مال ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا، لیکن اگر ہم نیکی اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے، اور ایک کھجور بھی اگر آپ نے صدقہ کی تو بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، تو پھر آپ دیکھیے کہ دنیا جو ہے بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے؟ تو آخرت کا بدلہ دنیا کے بدلے سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے کام کرنے والا بنائے اور ہماری آخرت سنوارے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے دیدار کی خاطر، اس کے چہرے کا دیدار چاہنے اور اسے راضی کرنے اور اسے مسکراتے ہوئے ملنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔